پاکستان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، کہ آپ نے اگر لوگوں کو کنٹرول ہی کرنا ہے نا، اگر امریکہ کی ماننی ہے، اور امریکہ کی تو ہم مان بھی نہیں رہے، اصل مان تو سعودی عرب کی ہے. ہاں جی، جو اب وہ اسلامی پیچھے سے قسم کاکڑ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی دیکھیں آپ فورن پالیسی. وہ اسلامی ممالک وہ 5 ملک ہیں، یو اے ای، کویت، بحرین، سعودی، جو برٹش امپائر بنا کے گیا، وہ اسلامی ممالک ہیں. یہ کون سی فورن پالیسی ہے جی، جو فوراً بن جاتی ہے ایک فون کال پہ، نہ لکھی ہوتی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے، فوراً کال آتی ہے اور بن جاتی ہے. یہ فورن پالیسی ہے. ناؤ ہیئر از دا پرابلم. اگر آپ نے 1 منٹ کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے فلسطین کے بارے میں بات نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنی، آپ یقین کریں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ ٹاسک دیں کہ بھی ریلیاں لیڈ کر، تو سندھ میں ریلیاں لیڈ کرے جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، ادھر کاکڑ صاحب 2-4 ریلیاں لیڈ کریں، عوام خوش ہو کے بیٹھ جائے گی کہ یار ہم یہی کر سکتے ہیں نا، چلیں کر رہے ہیں. اردوغان ماڈل کی بات کر رہے ہیں آپ. کچھ اینی تھنگ اردوغان واٹ یو ماڈل ڈونٹ ریئلائز از کہ جو کہتے ہیں نا کہ وینٹ دو لوگوں کو، اسٹیم نکالو. وہ ایک غالباً امجد صاحب کا شعر ہے، اگر مجھے ٹھیک یاد ہے، کہ چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے، کتنے غم تھے جو تیرے غم کے بہانے نکلے. لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بھرے پڑے ہیں، کرپشن کے ہاتھوں بھرے پڑے ہیں. کوئی ایسا غم نہ نکل آئے کہ جس کے ساتھ کئی غم اور سامنے آ جائیں. بڑا مشکل ہو جائے گا اگر عوام واقعی ہی جتنے بفرے ہوئے ہیں. ساحل بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 ٹائم بام، کوئی ایک ٹینجنٹل ایشو ہونا چاہیے جو گیلونائز کرے اس وقت 2 بلین مسلمان پش کر، بائی ڈیزائن. And if it's done in the right place, we can yield a far bigger objective than just Palestine. ساحل بھائی کانسٹنٹلی نیوکلیئر ٹرمنالوجی استعمال کر رہے ہیں، ییلڈ، پلوٹونیم. بھائی صاحب ٹھیک ہے، آپ کا میں سواب ٹیسٹ کر لوں. کدھر گھوم گیا اسی کو کہہ رہا ہوں نا میں، I'm carefully choosing my words کہ آپ کو اسکوپ سمجھ آئے. اتنا نہیں، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے تحفہ دے دیا ہوا ہے کہ اس سے بڑا موقع ہو، کیا پتہ آخری موقع ہو یہ، کیونکہ امیونٹی اسی طریقے سے کریٹ ہوتی ہے. اگر اب بھی نہ کیا ہم نے تو پیچھے کیا رہ گیا، اور بچے مرنے کے بعد اور کیا. اس لیول کی نائلزم آنی ہے اب فلسافیکلی، اسلامکلی، مسلم ریلیجس فلینکس کے اندر، کہ انہوں نے اتنا ڈوسائل ہو جانا ہے کہ مطلب فرق نہیں سمجھ آئے گا کہ تبلیغی جماعت جوائن کر لی سب نے. ساحل بھائی آ چکی ہے، ایکچولی آنی نہیں ہے، میں کہوں گا 50% تو تنظیموں میں آ چکی ہے، کیونکہ ان کے جو پیچھے کنٹرولرز ہیں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ آپ نے اس چیز کا آپریٹ کرنا ہے. نہیں، دیٹس اے گڈ تھنگ. یہ ہاں نہیں، یہ جو اشارے ہو رہے ہیں اور جو پریشر بن رہا ہے وہی تو اپرچونٹی ہے. اس وقت بلڈ پریشر پیک پہ، اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا آرگن فیل کیا جائے کہ پورا کا پورا جو ہے نا پریشر ہارٹ کے اوپر آ جائے. یہ تو ویسے جو فائنینشیل حالت ہے پاکستان کی تو ان قریب ہو ہی جائے. پاکستان سے نہیں ہو سکتا یہ. پاکستان ڈز ناٹ کوالیفائی کہ وہ پیلسٹائن کو ادھر سے ڈیٹونیٹ کرے. تو مڈل ایسٹ میں کون نظر آتا ہے؟ There's Turkey, there's Iraq, there's still traces of Syria. Jabhat al-Nusra is still active. There's a lot to play with. And I was thinking کہ حزب اللہ یا جبہت النصرہ سے ہی کوئی گیم ہونی ہے. یمن کی طرف سے نام آیا تو میں نے کہا شاید کچھ ہوگا، کیونکہ ہونا یہ الٹرنیٹیو فلینک سے ہی ہے. ہم بھی جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہو یا پاکستان افغانستان امریکہ کے لیے ہو تو ریزرو آرمی تو نہیں استعمال ہوتی، دا انویزیبل آرمی استعمال ہوتی ہے. جو اسلم بیگ صاحب نے کہا تھا نا 2 لاکھ ایسا بندہ ہے جو اچانک آتا ہے اور اچانک چلا جاتا ہے. اینڈ وی فیکٹر دیٹ ان آور وار پلانس. ہی لٹرلی روڈ اٹ اینڈ دیٹس دا پاور دیٹ پاکستان ہیز. بالکل اس طریقے سے مسلم community, especially in those veins where the circulation goes, there's a lot more than just 200,000. I'm thinking a lot more than just 2 million. یہ ایک انویزیبل آرمی ایون MBS کو بھی پتہ ہے کہ جب میں نے یوز کرنا ہوگا تو مجھے پتا ہے کن لوگوں سے بات کرنی ہے، کہ کہاں پہ کون کون سی جگہوں کے اوپر سے کہ بدو بیٹھے میں ریگستان میں انتظار میں. بدو نہیں، اس میں مطلب مکسچر آف ایوری ہے. ایتھنیسٹیز آف مکسڈ. لیٹ می گو مان آن یو فار اے منٹ ناؤ. MBS کو یہ بات پتہ ہے، وی آل نو کہ اس کو یہ بات پتہ ہے، یا لیکن اس کو جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے، آئی نیڈ یور انالیسس آن دس، کہ جو ہسٹورینز ہیں، احادیث کے ہسٹورینز جو ہیں، صرف ہسٹورین نہیں، کہ جو اس چیز کو دیکھ کے فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہسٹری میں یہ اب ہو چکا ہے، یہ آگے ہونے والا ہے، دے آر ایبسلیوٹلی کنونسڈ کہ دس ازنٹ جسٹ اباؤٹ القدس، دس از اباؤٹ القدس، مکہ اینڈ مدینہ. کہ ایک ٹائم آئے گا،
انفیکٹ جو ایریٹریا کے ساتھ اتنے اچھے کوزی ریلیشن شپ وہ بنا رہے ہیں, ادھر ایلا کی بندرگاہ, ادھر ایریٹریا کی بندرگاہ, اور ایریٹریا پہ اگر آپ کا اگر منوپلی بن جاتی ہے تو مکہ مدینہ دونوں آپ کی رینج میں آ جاتے ہیں. تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے ٹائم جب یہ صہیونی القدس سے آگے بڑھ کے یہ مکہ مدینہ کی طرف جائیں گے. القدس کو جو اس کے بعد یہ ایم بی ایس کو جو 2 لاکھ لوگ چاہیے, 2 ملین لوگ چاہیے, ایم بی ایس کو نہیں چاہیے نا, یہ تو مسئلہ ہے. اس کے جو بھی لوگ آئیں گے سعودی عرب کو بچانے کے لیے. ایم بی ایس از سٹنگ آن اے لیگیسی dynasty, sorry. Yeah. He's sitting on a dynasty, chasing a legacy. That's his childhood, brought up. This boy is nothing but another figment of fascination, or European fascination. Neom is another example. Exactly. اب اس کو جیپرٹائز ہوتا ہوا نظر آئے گا نا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. He had bullied Israel 10th October تک, یہ بہت بڑا بلی بنا ہوا تھا. You should see his statements at that time. Sure. Because he wanted a bargaining chip. ظاہر ہے مال تو امریکہ کے ادھر سے جا رہا نا. لیکن سوال جو میں کر رہا ہوں اس انالیسس کے بعد, جس میں آپ کا انالیسس چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ابھی وہ جو کھیل رہا ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے, وی انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ. نو پرابلم وی آر ہیونگ از کہ جب وہ ابھی پاکستان کو کچھ نہیں کرنے دے رہا اگینسٹ دا ول آف پیپل, تو کل اگر وہ اس کے اپنے ملک میں آ جاتے ہیں تو اس نے اسی پاکستان سے ہی مدد مانگنی ہے, کیونکہ یہ ان کی فوج کی پالیسی ہے. وی ول فائٹ فار ہاف آور دین یو ول کم اینڈ ہیلپ. یہ مطلب یہ ان کا بیسکلی آئیڈیا ہے. وینز کی بات کر رہا ہوں, وہ سعودی عرب سے گزرتی نہیں ہے. جی جن وینز کی سرکولیشن کی میں بات کر رہا ہوں, عرب میں عرب نیور ایون کوالیفائڈ فار دیٹ نا, کبھی بھی نہیں ہوا. یو سین جب القاعدہ سعودی عرب, یو ایور سین دس کمبینیشن, ایک فریز استعمال ہوا, دیز مسلم militias and there's a certain, for example 101 countries سے ISIS میں لوگوں نے voluntarily joining دے دی تھی. ذرا سوچیں یہ کہاں سے آئے یہ لوگ, what's going on there. Everybody knows کہ ISIS جیسا ٹیگ جو کہ دنیا پوری میں بلیک ٹیگ تھا, they never gained a white brand. It was a blacklisted birth, blacklisted, teenage, and a very abrupt end. surprise. Yeah. So اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ویسٹ کو پتا ہے کہ مسلمان جتنا مرضی لبرل ہو, کنسنٹرک سرکلز ہیں, سینٹرل سرکل جو ہے نا, اٹ پاورز اینڈ پمپس دا ریسٹ آف دا ریپل افیکٹ باقیوں پہ آ رہا ہے. لیفٹ فلینک کے بندے ہوں, کنزرویٹو ہوں, سرخے ہوں, سوشلسٹ ہوں, آل آف دیم کنار سے یا قرآن ہے تو غلط. ٹھیک ہے, سو یہ کہاں سے آ رہا ہے, قرآن ہے تو اللہ کی کتاب, ادروائز یا پھر میں اندر سے تو مسلمان ہوں. وہ سینٹرل فلینک سے, سینٹرل سرکل سے ایکسٹریم ریڈیشن آ رہی ہوتی ہے جو کہ وائر افیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے, اور وہاں پہ وہ لفظ آتا ہے نا کہ بھائی سب سے پہلے تو وی سی ایون اے لبرل نیڈس اے ریڈیکل. He knows it, whatever philosophy کا ہو, کہ میری لبرل فلاسفی کا سیکورٹی گارڈ میرا ریڈیکل ہے. میکڈونلڈز نیڈز ڈگلس میکڈونلڈ, ورنہ میکڈونلڈز نہیں چلے گی. وی نو, ایوری بڈی نوز دیٹ. اس سے مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں, اٹس اے کامن سینس, گروپ سائیکالوجی میں کام ہی ایسے ہوتا ہے. سو ایون دا موسٹ فرینچ اورینٹیڈ محمد بن سلمان ایکچولی نوز کہ میں نے بلی القاعدہ کے تھرو کرنا تجھے. اوکے, جو مرضی میں کر لوں, آئی ایم آن دا فیس, جو مرضی ہو, میں مدینہ یونیورسٹی کا کریکلم بدل دوں گا تمہارے کہنے پہ. ہاں, تو مدخلی رجیم از گوئنگ ٹو بیکم اے ڈائناسٹی. بٹ القاعدہ کے فلینکس اریڈیکیٹ کرتے وقت میں ایک ٹریس ضرور چھوڑ دوں گا. آئی ول آلویز ہیو دیٹ سورٹ آف اے بلی ان مائی Arsenal. Arsenal. آپ ویسے بائی دا وے گولڈ پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت ہندوتوا جو باٹس ہوتے ہیں آن لائن, دیکھا ہمیں پتا تھا یہ جہادی Well, I'm sorry if I come out as a subliminal jihadi. I'm an open jihadi, na, because I psychologically by the way یہ میری need. I'm sorry but یہ میری البم کا نام ہوگا سبلمنل جہادی, اور اس کے اوپر پیرامڈ ہوگا اور بس نا ایسے اسپیکٹرم اور ویو نکل رہی ہوں گی. یہ ویڈیو کلیئرلی ڈی مونیٹائز ہو گئی ہے. ہندو جو ہے نا, ہندو اس کے انفیریورٹی کمپلیکسز میں نا وہ اپنے RSS کو اون نہیں کرتا, ورنہ ان کی سب سے بڑی سیکیورٹی RSS کے تھرو ہے. پتہ نہیں کیوں ہم اس بارے میں RSS نا وہ باسٹرڈ چائلڈ ہے, کیا ہزارہ کام وہ کر کے دے رہا ہے, ہر چیز کے پیچھے وہ ہے, سارے ایجنڈاز وہ پش کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو اپناتی BJP بھی نہیں ہے.
جب پش کم شب ہوتے تو بی جے پی کنارہ کشی کر لیتی ان سے آرام سے کر کے. مشکل آئیڈیالوجیکلی کنسسٹنٹ رہنا مشکل ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے. اور میں آپ سے اگر پیچھے کوڈیفائڈ کتاب نہ ہو, اگر پیچھے شریعت اور کوڈیفائڈ کتاب نہ, انفارچونیٹلی. کاکڑ صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی, چیف آرمی اسٹاف ہمارے اس سینسٹیو موقع کے اوپر امریکہ چلے گئے, اور عام ٹور کے لیے نہیں, بائی دا وے 7 ڈے ٹور کے لیے گئے, جو کہ ایک نارم سے ہٹ کیا. ہم نے بات کر لی کہ ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ٹکنگ ٹائم بم ہے, جو لیئرز ہیں ایک معاشرے کی, جب اسلام کی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو ہمارے وائس رائز بھی جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, برٹش, امریکن, فرینچ, یورپین ایجنٹس بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر, دے آلسو ریئلائز کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پش کمس ٹو شو, جان بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ ریڈیکلز اور ایک ہمارے پاس ایک کور جو فنیٹکس کی ہماری ایک ہے, اور ان کے تانے بانے ساحل بھائی نے کہا کہ ایک میٹا فزیکل تاریں ہیں جو جڑتی ہیں, اور گلف میں انفارچونیٹلی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہیں. وہ آپ کو شام کے اندر, ساؤتھ ایشیا کے اندر, سینٹرل ایشیا کے اندر ایسا, لیکن گلف سے ہی جاتا ہے سارا. وہ سر وہ جہاں کعبہ ہے نا وہاں نیوکلیس ہے نا امت کا. نہیں ایکچولی وہ بڑا سمپل کانسیپٹ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام گلف نے بنا کے دیا. ہر چیز یہ پرولیفریشن وہ کرتے ہیں کہ امت آپریٹ ایز امت ہی کرتی ہے, بے شک جتنی ڈس فنکشنل فیملی ہے بہت ٹھیک ہے کہ مجھے میرا تایا نہیں پسند, لیکن جب ضرورت ہے تایا بو کھلو جان دینے, ادھار ادھر سے مل جاتا ہے, شادی پہ آ جاتے ہیں. یہ ریئلٹی. آپ سعودی عربیہ یو اے کیوں گئے ہیں؟ پھپھا کے پاس گئے تھے کہ پیسے دے دو, پھپھا نے کہا تایا سے پوچھ لو, تایا سے مشورہ کیا, تایا چلو تمہیں دیتے ہیں, یہ کچھ ابراہیم اکارڈ کی شرائط ہیں, ذرا منواؤ نا لوگوں سے. پھر ہم نے اپنی کمپٹنسی دکھائی انٹرن, اور مبشر لقمان کو لانچ کیا. اللہ معاف کرے, اللہ اس بندے کو ہدایت دے. ریئلی آنیسٹلی آئی تھنک بڑی, مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا. آپ کو نہیں پتا گائے جو میرے ریڈار میں نہیں آتا ہو. 4-5 سال پہلے ہمارے جرنلسٹ نے جب ابراہیم اکارڈز ہورائزن پہ آ رہے تھے تو آلریڈی, کیونکہ سعودی عربیہ اور یو اے سے ہماری کچھ فارن پالیسی ڈکٹیٹس آتی ہیں, دے ہیڈ آلریڈی اسٹارٹ میکنگ ان روڈ سول سوسائٹی کے اندر, لابنگ گروپس کے اندر, جرنلسٹ کے اندر, کہ یار آپ شروع کر دیں گفتگو کہ اکنامکلی اسرائیل کو اگر ہم ریکگنائز کر لیں تو کیا فوائد ہیں, جو ایگزیکٹ کیا نقصان ہے. اس میں تھا نا, ڈرپ ٹیکنالوجی کی بات کریں کہ انہوں نے ڈیزرٹ لینڈ کو گرین کس طرح کیا, اور پاکستان کو یہ نیکسٹ اکنامک پاور ہاؤس بنائے گا, اور مبشر لقمان کی پوری اس پہ ریکارڈڈ 25 منٹ کی ویڈیو ہے. ڈرپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آسٹریلیا سے آتی ہے, یہ ایک مس نومر ہے کہ وہ اسرائیلی ڈرپ مچ لائک مینی تھنگز, اگر ڈیمونیٹائز ہو گئی ہے ود مینی تھنگز جو ہیں, جو وہ ہمارے لڑکا کھل کھلا کے سامنے آنے لگے, جو میں آئی ریفر ٹو دیم ایز جیمز. جو جیمز ہیں نا وہ زیادہ تر چیزوں کے اوپر اپنے مالی نظام کے تھرو قبضہ پاتے ہیں. وہ انوویٹرز اس طرح سے نہیں ہیں, جس طرح سے ایک بنا دیا جاتا ہے نا کہ او انہوں نے یہ انوینٹ کر دیا, انہوں نے وہ بنا دیا. وہ ایڈیسن ہے, ٹیسلا نہیں ہے. یہ آپ نے سبلمنل جہادی والی بات کر دی, اور یہ البم کا سیکنڈ کور ہوگا. یہ ایسے ہی ہے. Be a Tesla, not an Edison. I agree with you. They are more copywriters or coin clippers and usurers. They are not inventors. They are usurpers. They are usurpers. تو اور وہ انہوں نے آئیڈینٹی بھی یوسرپ کر لی ہوئی ہے, وہ تو پولش اور گورے اور دوسری قوموں کے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان کے اندر, مسلمان امت کے اندر, مجھے بھی ایک میرے ایک عزیز ہیں, وہ فوج سے ریٹائرڈ ہیں, وہ اکثر مجھے مشورے وغیرہ دیتے ہیں کہ کشمیر کے اعتبار سے, فلسطین کے معاملے کے اعتبار سے, انہوں نے بڑی فنی بات کی, اور آئی تھنک مجھے بہت ریزاؤنڈنگلی میں ان سے ایگری کیا تھا ایٹ دی اینڈ, کہ جو چیزیں میری انسٹنکٹ کامنلی میلس کو ایسوسیٹ کرتی ہیں نا, کہ یار یہ مشرف میلیفائڈ آدمی تھا, اور یہ جو ہماری پالیسی رہی ہے انلائٹن ماڈریشن کی, ساری میلس تھی. وہ کہتے ہیں یار انکمپٹنس ہے, ہمارے لوگ ہتھے چڑھ جاتے ہیں ان دیٹ کہ اصل جو اوریجنل سن ہے کہ مشرف صاحب کو کبھی وہ حکومت ٹاپل کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اوریجنل سن کر دیا انہوں نے, تو اس کے بعد پھر وہ گوروں کو مل گیا, 9/11 ہوا, ان کو ہتھے چڑھ گیا مشرف, کیونکہ ڈکٹیٹر پھر نہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, جب نواز شریف پہ پریشر آیا کہ یمن میں فوج بھیجو, نواز شریف نے کہا یار میں نے اسمبلی سے پوچھا, میں نے لوگوں سے پوچھا, لوگ تو کہہ رہے ہیں گو امریکہ گو. آپ کو یاد ہے گو امریکہ گو, اور پوسٹر لگ گئے, اور یہ ہوگا یمن میں جی سوری سر ہم نہیں جا سکتے سر, سوری سر ظلم ہو جائے گا. آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے چیف آرمی اسٹاف لے لیں, وہ ٹریننگ کر دیں گے, وہ سعودی عربیہ کی آرمی کو اکوپ کر دیں گے, ہم فوج نہیں لے کے جا سکتے سر. لیکن اگر ڈکٹیٹر ہو تو ہی ہیز ٹو سے کہ سر بتائیں سر کہاں بیس کھولنی ہے سر. تو وہ بات یہ کر رہے تھے کہ یہ معاملہ انکمپٹنس کا ہے. تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جو لابینگ, اویئرنیس, کینوسنگ,
جو ہمارے بڑی انٹیلیجنسیا اور انسٹیٹیوشنس نے کرنی تھی, جماعت اسلامی ہوگی, تنظیم اسلامی ہوگی, تبلیغی جماعت ہوگی, دے ہیو دا ریسورسز, دا مٹیریل. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس سرکاسٹکلی بائی دا وے. جو 75 سال میں یہ لابنگ کرنی تھی کہ انکمپٹنٹ ڈیسیجنز نہ میک ہوں ہائیسٹ لیولس پہ, یہ کہیں نظر نہیں آتی ہے. این ڈی او کے اندر ہمارے یہ لیکچرز نہیں ہو رہے, ہمارے این ڈی او کے اندر پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ کام کس نے کرنا تھا, کیسے ہوگا, کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے کیا سر بھائی؟ اٹس ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ. دیکھیں, ہم بحثیت امت ہمارا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ وی آر ریڈیوس ٹو رسپانسز, وی کی ناٹ لیڈ. ناٹ دیٹ پرابلی وی کین لیڈ بٹ وی ڈونٹ لیڈ اینی مور. کہ ایک ادھر سے مسئلہ آتا ہے, ہم اس پہ رسپانس کرنا شروع کرتے ہیں. اب 1991 سے لے کر 2001 تک یہ 10 سال کا ٹائم ہے. 1991 میں کمیونزم ایز این آرڈر کولیپس کرتا ہے, سوویت بلاک ٹوٹ جاتا ہے, رائٹ. اب یہ 10 سال کا عرصہ ہے جس میں ایک نیا بلڈ اپ ہوتا ہے, نئے آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں, نئے آئیڈیاز کریٹ ہوتے ہیں. 2001 کے بعد وہ مسلمان جو 1999 اور 2000 میں بڑا نارمل تھا, دنیا کو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا, اچانک دہشت گرد بن جاتا ہے. مشرف صاحب کی آپ نے بات کی کہ وہ جتنا انلائٹنمنٹ یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اٹس آل ریٹن ان پارٹ آف اٹس پارٹ آف دیئر پبلک پالیسیز. 4 طرح کے مسلمان رینڈ کارپوریشن آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہی ہے کہ جو ماڈرنسٹ ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, فلاں کو ہمیں سلیکٹیولی سپورٹ کرنا چاہیے, فلاں کو ہمیں ملائن کرنا چاہیے. اور وہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ وہ ہمارے ڈکٹیٹر کے ذریعے ہو رہا ہے کہ انلائٹنمنٹ والے مسلمان جتنے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں ایک طرف, کیونکہ ہمارے لیے دے آر نو لانگر اے تھریٹ. اسی میں ہی ہمارے لبرل اسپیکر زیادہ یہ سامنے آئے, این جی اوز آئے, سیکولر آئے, این جی اوز آئے, بہت کچھ ہوا. یونیورسٹیز کا ٹیک اوور ہوا. 2023 میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ وی آر اسٹل رسپونڈنگ ٹو دیٹ سچویشن بیکاز ہمارے اپنے پالیسی تھنک ٹینکس نہیں ہیں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ڈیپ ڈاؤن. اس کی وجہ کرپشن ہے. اینڈ آئی نو اٹس اے ویری لو ہینگنگ فروٹ کہ جو مسئلہ وہ کرپشن پہ ڈال دو, بٹ لیٹ می میک اے کیس ہیئر. ہمارے بجٹ کا ڈکلیئرڈ 50% ہماری عیاشی کی نظر ہوتا ہے. فری فیول, فری بجلی کے یونٹ, ٹیکسیشن میں چھوٹ, دس طرح دی ادر. ٹھیک, ہم اپنی فورن پالیسی کو آزاد کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہماری اکانومی ڈپینڈنٹ ہے. اکانومی ڈپینڈنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے 50% ہم کرپشن کی نظر کر دیتے ہیں. جب 50% ہمارا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے کبھی سعودی عرب پہ, کبھی کسی اور پہ, کبھی کسی اور پہ. 3-4 دفعہ کوشش کی جا چکی ہے کہ پاکستان اپنی جان چھڑا لے اس سے, لیکن نہیں چھڑائی جا سکتی, اس لیے کہ ایک آدمی جو کوشش کرتا ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے 10 لوگ اور بیٹھے ہیں کہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سر میں. اور وہ میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا, ایون نیچے کی جو لیڈرشپ ہے, آپ اپنی پارٹی میں ڈس ایگری کر کے دیکھ لیں, آپ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. ہر پارٹی کے اندر لوگ ہیں ایسا درد رکھنے والے کہ نہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن دیکھ لیں غائب ہو جاتے ہیں, ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. میں آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ انالیسس بڑی اچھی بات ہے, بیکاز دس از ہاؤ وی ایکنالج دی ایگزسٹنس آف دا پرابلم, بٹ ایکنالجمنٹ اٹ سیلف از جسٹ ہاف دا جاب. اب اس کو سالو بھی کرنا ہے. جو اگلی ہم نے نسل تیار کرنی ہے وہ اتنی پولیٹیکل اویئر ہو کہ وہ یہ گلی پکی نالی پکی کی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے جو کہ لارجلی آ بھی چکی ہے, وہ لوگوں کو اپنے لیڈرز کو ان کو they should hold them accountable پالیسی پوزیشنز پہ کہ بھائی یہ نہیں چلنے والا ہے, آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. یو ڈونٹ ریئلائز, آپ نے پاکستان کی یونیورسٹیز کو سیکولر کرنے کی کوشش کی, ابھی تک کر رہے ہیں, لیکن ایک پوری ایک جنریشن کھڑی ہوگی وہاں پہ برقع پوش بچیوں کی, داڑھی رکھے ہوئے نوجوانوں کی, جو وہاں پہ جا اسلامی ایونٹس کرا رہے ہیں. آپ وہاں پہ کنسرٹس کرا رہے ہیں, آپ نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی. سوری آئی مین آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ, بٹ مجھے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ سرکاری فیلئرس کی ہے. آئی ہیو اے ڈیپر پرابلم از مسلمانوں کی سول سوسائٹی نے بھی, تو ان پہ تو کوئی بندش نہیں تھی حکومت کی طرف سے. کیسے نہیں بندش ہے؟ I mean, I'm sorry, I have to disagree. Just tell me one thing. I mean, مساجد, پانی کے کولر, سب سے بڑے دسترخوان, ہسپتالوں میں فری لنچز, فری علاج. You have to admit کہ ہماری اورینٹیشن بھی تھوڑی سی اسکروڈ ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ ہمیں روکا گیا ہے, وہ رزلٹ ہے سر, وہ رزلٹ نہیں. دیر از سم تھنگ ایٹ اٹس کور اسلامک نالج کی ڈسیمنیشن میں, آن دا وے آور بلیفس اراؤنڈ اسلام آر فارمڈ, کہ وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ مسجد کے ایک اور کھول لیں. آئی مین ایٹ دس پوائنٹ میرے خیال میں کوئی 50 اذانوں کی آواز تو مجھے ادھر گلبرگ میں بیٹھے بیٹھے آتی ہیں. ناٹ دیٹ کوئی مسجد میں اذان ہونا بری بات ہے یا مساجد ہونا بری بات ہے, بٹ پر اسکوائر انچ مائل اگر صرف ہر 2 بلڈنگ پر مساجد ہوں گی تو سوچنا پڑے گا کہ اتنی مساجد بنا کے کون سے گناہ کر رہے ہیں ہمارے لوگ جو نجات چاہتے ہیں اپنی, وہ بنا دیتے ہیں مسجد, اور ہر مسجد میں 6 بندے کھڑے ہوتے ہیں.
جن میں سے 2 امام اور مؤذن ہوتے ہیں جماعت کے لیے. تو مائی پوائنٹ از کہ کلیئرلی ہماری سول سوسائٹی کے اندر بھی پرابلم ہے کہ ایڈوکیسی ورک, تھنک ٹینکس, پبلشنگ ہاؤسز, ایکڈیمک ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا, انفراسٹرکچر کو مینٹین کرنا صرف کرپشن کی نظر تو یہ تو اسٹیٹ لیول ہے نا سر. سول سوسائٹی میں کیا کیڑے ہیں؟ سول سوسائٹی رزلٹ ہے اس چیز کا. دیکھیں حدیث شریف ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ غربت انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجیکل جو آپ کے آئیڈیالوگ آپ ان پہ بیسکلی آپ کمپرومائز کر دیتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی پہ جب آپ اس طرح کے حالات سے سب کو سفر کرتے ہیں. ہماری کرپشن کی وجہ سے ہمارا تھانہ کچہری جتنا بھی سسٹم بنا ہوا ہے اس میں سے جو رزلٹ نکل رہا ہے نا, ساحل بھائی بھی بتائیں گے. جسٹ ڈونٹ بی اے مان فار 2 minutes. I really need to make this point. نہیں میں کمپلیٹ کرنے کی بات نا. ٹھیک ہے. Look, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں جب بھی کہیں لوگوں پہ پریشر آتا ہے لوگوں کا ایک نیا رویہ سامنے آتا ہے. کووڈ کی میں نے مثالیں کتنی دفعہ دی ہیں, چھریاں چلتے ہوئے ہم نے ویسٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں ٹوائلٹ رول پہ. وائی؟ بیکاز پیپل وینٹ ان دی ڈیفینسو موڈ. 2012 کے لنڈن رائٹس, 2005 کے ہریکن کٹرینا میں جو کچھ ہوا, کیوں؟ جب لوگ ایک ڈیفینسو موڈ میں جاتے ہیں تو وہ اگریسو ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ اٹس آل اباؤٹ یور سروائیول. پاکستان میں ہم 70 سال سے ڈیفینسو موڈ میں ہیں. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس قوم سے وہ چاہ رہے ہیں نا کہ ارسطو پیدا ہو اور مسجدیں بھری ہوئی ہوں اور اس میں سے ہو, آپ ون آف دی روٹ کازز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہے. جو انفراسٹرکچر ہے مدارس کا, جو فنڈنگ ہے مساجد کی, جو چیزیں کنونشنل اسٹرکچرس کو دیکھیں, آپ کنونشنل اسٹرکچرس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ اسٹیٹس کو لیٹس بی ریئلسٹک امان. لک, ہم ایک مدرسے کی بات کرتے ہیں, رائٹ, اس سے ایک مولوی صاحب نکلتے ہیں, جو مولوی صاحب جو 12-15 ہزار روپے پہ کام کر رہے ہیں اور اس کمیٹی کے انڈر کام کر رہے ہیں جس کمیٹی کے لوگ اب ان کو پتہ ہے کہ اس دنیا سے وہ جانے والے ہیں تو چلے کوئی کام کر دے. دے آر ناٹ ویل گراؤنڈڈ ان ریلیجن. وہ اسے فرقے کے خلاف بھی بات کروا لیتے ہیں, وہ اسے دوست کو گالیاں دلوا دو, دوست کو بھی. پرابلم جب اسٹیٹ اونرشپ لیتی ہے نا, میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں سارے امام مسجد یہ گریڈڈ آفیسرس کیوں نہیں ہیں؟ وائی ناٹ؟ آپ کا ایک اسلام آباد سے لاہور کا سرکاری آفیسر آتا ہے, 5-6 لاکھ روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ جو سیکیورٹی ہوتی ہے, جو اس کا فیول ہوتا ہے, جس لیول کی وہ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اینڈ سو فورتھ, 5-6 لاکھ روپے کا وزٹ پڑ جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہمارے سسٹم میں موجود ہے تو اسٹیٹ اس چیز کی اونرشپ پھر کیوں نہیں لیتی ہے؟ میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے. یس آئی ہیو اے کویسچن کہ گھر میں جو بچہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا کمزور رہ جاتا ہے اسی کو مدرسے میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ دین میں ہماری انویسٹمنٹ یہ ہے کہ جو بچہ میں خود نہیں پالنا چاہ رہا اس لیے کہ وہ تھوڑا سا مینٹلی سلو ہے تو چلو مدرسے کی نظر کر دیا. یس آئی اکنالج دیٹ, یس آئی اگری ود دیٹ. لیکن یہ 70 سال سے جو ہم بھگت رہے ہیں یہ اس کا رزلٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس قوم میں یہ پرابلم ہے, ایکسپیکٹ کس سے کر رہے ہیں آپ, جس کو آپ نے اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ جو دیکھتے ہوئے اپنے بچے کو ملاوٹ والا دودھ پلا رہا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا, وہ اس لیول پہ آیا ہوا ہے. اسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ کی سنت پہ چلے گا یا وہ کچھ اور کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لک وی نیڈ ٹو رائز اپ فرام باٹم, کہ کرپشن ختم ہو, پیسہ فری ہو, پاکستان کے اندر ہمیں سہولت ملے گی, پاکستان کی فورن پالیسی آزاد ہوگی, فلسطین کے لیے ہم کچھ کر سکیں. مجھے لگا اگلا کیسر بھائی ووٹ مانگنے لگے. کیسر بھائی یہ کہتے ہیں, اس میں ایڈ کرنا چاہوں ایک ڈفرینٹ اینگل ہے امان والے سوال کے جواب کے لیے. اتفاق نہیں ہے بیسکلی, جو فائنینشیل کیپٹل ایگزسٹ کرتا ہے تنظیموں کے پاس وہ انسین ہے, یہی بات ہے. لیکن اتفاق اس لیے نہیں ہے کیونکہ دینی تنظیمیں لائک آل پولیٹیکل آرگنائزیشنز دکان کی طرح آپریٹ کرتی ہیں. جماعت اسلامی ایک دینی تنظیم ہے, تبلیغی جماعت ایک دینی تنظیم ہے, JUIF ایک پولیٹیکل دینی تنظیم ہے. یہ ساری آپریٹ اسی طرح کر رہی ہیں کہ فنڈز ایکیومولیٹ کیے جائیں اور اس تنظیم کے کسی بزرگ نے اصول طے کیے ہیں اس پہ آپریٹ کیا جائے. یہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کچھ حد تک درست ہے کہ جی جب تک آپ ایک دوسرے کو ریکگنائز کر کے ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ ایک دوسرے کی مسجدوں میں آئیں جائیں, نماز پڑھیں, اتفاق ریٹ ہو, تو آپ ایک فورس نہیں بن سکتے. ایکو سسٹم بنے. ایک ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا فارمولا آج کا نہیں, بڑا پرانا ہے, ازل سے چلتا آتا ہے اور یزید نے بھی استعمال کیا تھا, یہ یوز ہوتا رہے اور بڑا آسان ہے. سب سے پہلے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ساری دینی طاقت ایک ٹائم میں مولانا مودودی میں سینٹر ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں سے توڑنا شروع کیا آہستہ 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 آہستہ, اس کو بہت دور جا کے لے گئے اور پھر انہوں نے کچھ تنظیمیں کریٹ کی اپنے مفاد کے لیے جہاں پہ ان کو استعمال کرتے رہے. اس وقت جدھر آپ کھڑے ہوئے ہیں بالکل کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ فائنینشیل ریسورس ڈوینڈل ہو جاتا ہے بہت زیادہ جب وہ باٹم تک پہنچتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ آپ ایک جماعت کی دوسری جماعت سے اتفاق نہیں کرا سکتے, نہ سیاسی نہ دینی.
ان کو سیم ٹیبل پہ بٹھانا بڑا مشکل ہے. یہ فلسطین کا معاملہ ہے. کیا ٹی ایل پی نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے آرگنائز کی ہے ریلی؟ کیا ٹی ایل پی نے کال آؤٹ کیا ہے کہ یار کوئی اور تنظیمیں پکڑو, ہم اتنے زیادہ ہیں؟ پیلسٹائن لورز پاکستان میں کتنے ہوں گے؟ آئی وڈ سے میجورٹی وہاں ٹھیک ہے. تو اگر پیلسٹائن کی ریلی کی کال ہو تو یو وڈ ایکسپیکٹ سب باہر آئیں گے اکٹھے. اوکے. اگر ساری تنظیمیں مل کے کال دیں تو وہ کیوں نہیں دیتی؟ اس کا صرف کرپشن ان اے فائنینشیل سینس نہیں ہے, ان کے کور بلیفس میں کرپشن ہے. میں ساحل بھائی which is result of something نا. ہم لوز کر رہے ہیں. اتفاق ہے اس بات میں کیسر بھائی. آپ پتہ ہے, میں اگر آپ کو بتاؤں ساحل بھائی ان باتوں کو پتہ کیا کہتے تھے, یہ جو مصنوعی باتیں ہوتی ہیں نا سیاسی کی, نواز شریف ادھر گیا اور اس کی اس سے شادی ہوئی ہے, ہم وہ والی باتیں کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے ساحل بھائی ناراض ہو رہے ہیں بیٹھ کے. نہیں زیادہ کور ایشو کو ایڈریس کرنا. میں وہی چاہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ فائنینشیل کرپشن, جو اسد بھی بات کر رہے تھے کہ ایک مورل, ویئر ڈڈ وی گو رانگ اس معاملے کے اندر, کہ ہماری کوئی لابیز نہیں ہے, ہمارے کوئی ادارے نہیں ہیں, ہمارے کوئی وہ نہیں ہے. مدرسہ سر سیکولر ہے ہمارا, اس لیے بائی ڈاکٹرن ہم سیکولر ہیں. دیٹس دا بگر پرابلم, دیٹس دا سائیکولوجیکل کاز. یعنی مدرسہ از اے فنکشن آف سیکولر سوسائٹی, کہ وہ ایک ٹاسک فلفل کر رہا ہے, اس کی تنخواہ ہے نو یا اس کی کمپلیٹ جو میری ڈاکٹرن میں اگر ہوگا کہ گھر میں اگر آگ لگتی ہے نا تو فائر بریگیڈ کے علاوہ میں آگ نہیں بجھا سکتا, تو میں بچے میرے مر بھی رہے ہوں گے تو میں نہیں بچاؤں گا. سمجھ گیا. حاکم وقت کی اطاعت فرض ہے آپ پہ. That is the biggest and the core and the only actual problem Muslims are suffering from. آپ جتنے بھی مسلمانوں کے ہسٹوریکل ریزسٹنسز دیکھیں گے وہ اس فائن لائن کو کراس کرنے کے بعد ہیں, چاہے وہ سنی ہیں اور شیعہ ہیں, کہ جس فائن لائن کے اندر اس وقت اسٹیٹس کو مینٹین کیا ہوا ہم نے مسلمانوں کا, دینی مسلمانوں کا. اوکے, لیو واٹ از ٹو سیزر اینڈ ٹو سیزر. سمجھے, یہ مدرسہ کہہ رہا ہے, یہ میتھیو نے نہیں بولا, سمجھے, یہ ہمارا عالم بول رہا ہے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اینڈ ایوری ٹائم مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو ہیں حکمران جو ہیں یہ 2 نمبر آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ حکمران نہیں بننا چاہتے, یہ پرابلم ہے. آپ بن سکتے نہیں ہیں تو سیکنڈ سٹیج پہ نا, آپ کے اندر وہ چاہت ختم کی ہے یزید بن معاویہ نے 100% ہی ایکچولی میڈ شیور کہ ڈاکٹرین پوری طریقے سے شفٹ ہو جائے. مجھے لگتا ہے گورو نے اس کو اسٹڈی کیا کہ ان کو نہیں نا, کنٹرول یہ کیسا کرنا ہے. 285 میں ہوا تھا نا, اس وقت تو یزید نہیں پیدا ہوا تھا. 285 میں ڈاکٹرین میتھیو نے خود ڈالی کتاب میں, تھا وہ ٹیکس کلیکٹر, اس نے وہ آیت بائبل میں ڈال دی. حضرت عیسیٰ نے ایک دفعہ پیسے کی بات نہیں کی ایکسیپٹ میتھیو کے منہ سے ایک دفعہ, کہ سیزر کے پیسے سیزر کو دے دو اور تم مسجد جاؤ. دس از اے کوٹیشن حضرت عیسیٰ کے نام پہ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے خود, جو کہ اصل میں نہیں ہو سکتی. یہ کاؤنسل آف نائسیہ میں پبلش ہوئی ہے کہ ہاں بھائی آپ حکومت, اصلی کام حکومت کے اور اچھے کام مسجد کے, اصلی کام حکومت کے, اور مطلب ٹھیک اور غلط کا کام حکومت کا اور اچھے برے کا کام مسجد کا. تو اب ہم اچھے برے فیشن میں تو چلتے ہیں, فلسطین کے ساتھ برا ہو رہا ہے. کیا کام ہے, کرنا کیا ہے, درست کام کیا ہے, دیٹ از ناٹ آور جاب. یہ ہے جس کی وجہ سے میری کنٹینشن ہے کہ جب تک ہم ڈاکٹرین کے اوپر بچہ موبائل نہیں کرتے کہ بھئی پہلے تو ڈاکٹرین چینج کر, اپنے نبی کو پہچان, کون سے دنیا میں آیا, مطلب یا تو حسین ایکسپلین کر دے, یا اس وقت کا حسین علیہ السلام کو چھوڑیں, ابو حنیفہ ایکسپلین کر دیں یا حنفی ایکسپلین کر دیں. اس وقت کوئی حنفی نہیں ہے, بائی ڈاکٹرین یوسفی ہیں سارے, دے آر آل انڈر. یہ اشارات جو قاضی ابو یوسف کی طرف, جی 100%, جنہوں نے اپنے استاد کے بعد مین ہو شہید ہوئے ہیں, امام اعظم شہید ہوں, اور حنفی سارا, میں خالی حنفی تو نہیں نا, عربی تو نہیں حنفی نا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پیچھے جانا پڑتا ہے. یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, جب سب کچھ اس نے اصل میں سافٹ ویئر نہیں, اس نے ہارڈ ویئر اپڈیٹ کیا, کتابیں بھی لکھوا دی نا. دیٹس دا پرابلم. اس وقت جب تک مسلمان لڑکا بائی قرآن سے نہیں چینل کرے گا اپنے آپ کو, کیونکہ اگر ایک آپ کو میں کنونس کر دوں بچپن سے کہ یہ چیز کو ہاتھ نہ لگانا ثواب ہے, تو گناہ تو دور کی بات ہے. آپ مطلب یو ول میک شیور کہ اس کے گرد ایک جھالر بھی لگی ہوئی ہو, کوارنٹین کرتے کرتے اگلی 3 نسلوں میں 50 میٹر کا ریڈیس ہوگا اس کے قریب نہ جانے کا. اس کے قریب جانے کے اوپر فار ایگزامپل آپ جا بھی رہیں گے تو یو ول فیل ریمورس,
you will never gain enough energy. چھپ کے کر رہے ہوں گے, جس کو ہم hidden resistances بولتے ہیں. مطلب مسلمان اپنے دین میں بھی چھپ کے پریکٹس کرتا ہے اس وقت, حالانکہ وہ میجر فورس, مطلب پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے امریکہ ویٹو کرتا ہے کہ نہیں, دس از دیئر ساورن رائٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز. سوچے ذرا کہ ایک ریپسٹ اوپر سے بلی اور ایک ریپ ہوتا ہوا بندہ ناخن مارتا ہے, اور تو نے ناخن کیوں مار دیے؟ you have the audacity اس لیول کا تو وائل اور وائلنٹ آدمی کہ تو نے, یا عورت ہے کہ تو نے ناخن مارے اپنے ریپسٹ کو. ایک تو بدصورت بدتمیز بھی ہوتا ہوں. Yeah, no, what I'm yeah, this is that there's, so it's our prerogative جو کہ ہماری ڈاکٹرین میں نہ گیا ہوتا تو میں کہتا یار بے دینی لوگ ہیں یار, دین از دی اونلی سولوشن. میں یہ جملہ بول ہی نہیں سکتا ہوں اب کہ دین از دی اونلی سولوشن. ہم نے دین سیکولرائز کیا ہے کہ لیو یہ لے اسٹیٹ کا کام, نظام کا کام جو نواز شریفیں چلائیں گے اور نماز اور جنازے ہم پڑھائیں گے. ریفارمیشن کی ضرورت نہیں پڑی مسلمانوں کو, یا کسی بھی حاکم کو جو خوبصورت ترین ڈاکٹرین چاہیے نا, کرنٹ مسلم ڈاکٹرین چاہیے. یہ جو ان کے ایڈورسری ہیں مزمل صاحب, وہ تو کہتے رہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو سیکولر کرنے کی ضرورت ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں پہلی اسٹیٹ سیکولر, آپ تو کہہ رہے ہیں مدرسہ بھی سیکولر ہے. ماذا کے صاحب وہ صرف کیسر بھائی کے ایڈورسری نہیں ہے, کسی بھی ریشنل آدمی کے ایڈورسری ہیں وہ. نہیں کیسر بھائی کی تو ہے نا, ان کی تو وہ نہیں, میں ریٹائر ہو گیا ہوں. اچھا آپ ریٹائر ہو گئے, میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اچھا نہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں بات کی کہ آپ اگر آپ اکراس دا اسپیکٹرم جائیں, لیفٹ پہ بات کریں, لبرل سے بات کریں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اسلام ہے معاشرے کے اندر اور حکومت کے نظام کے اندر اور سوشل آرگنائزیشن کے اندر. یہاں آپ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دے دی کہ مدرسہ ہی سیکولر ہے. مدرسہ از بیسڈ آن اے سیکولر فلاسفی. مدرسہ سیکولر تو چھوٹا, ایکچولی ہماری ڈاکٹرین سیکولر ہے. جب لبرل انسان کہتا ہے نا کہ بہت دین ہے, تو وہ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا تھا, وہ عام معاشرے کی پریکٹسز کی بات. وہ اپنی تھریٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے راستے میں مولوی پتھر لے کے آ جاتا ہے. That's all he's saying. وہ یہ نہیں کہتا اسلام آ گیا ہے, وہ کہتا ہے مسلمان آ گئے. دیکھیں آپ سب نے اوریجنل ٹرم تو پھر آپ لوگ نے کوائن ہو چکی ہوئی ہے نا, پھر اسلامک سیکولرزم مدرسے میں چل رہا ہے. 100% اسلامک سیکولر نہیں, سیکولر اسلام چل رہا ہے. اسلامک سیکولرزم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو نہیں, آپ کو اسلامک سیکولرزم کا نہیں پتا؟ نہیں, ایک ہی بات ہے نا, سیکولر اسلام. نہیں سر, اوریجنل ٹرم کوائنڈ, اور میں فخر سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹرم جو ہے اوریجنل میرا خیال ہے ون آف دا جو پاپولرائز کرنے میں ہماری ایک پوڈ کاسٹ ہے, المشہور انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں. اچھا میم جی, آپ پیچھے جو میں یزید سے باہر جا نہیں سک رہا ہوں. ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ویسے کیسر بھائی نے کوشچن, اچھا بھائی مجھے ان کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ انہوں نے اس کو کیوں کہا ہے. سر وہ میرے خیال میں ان کو خود نہیں پتا انہوں نے کیوں. نہیں, میں تھوڑا سا ان میں سمجھا دوں. جب کیسر بھائی نے ان سے سوال پوچھا کہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن سمجھائی تھی, تو انہوں نے لعنت بھیجی تھی ان لوگوں پہ جو اس ایتھوس کو فالو کرتے ہیں. سیکولرز دین کو اسٹیٹ سے الگ, دین کو انتظام سے الگ کر دینا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں بات کروں اسلامک سیکولرزم کی. وہ بیسکلی بات کر رہے تھے اسلامک نظام فرقوں کے بغیر, لیکن کیونکہ سیکولر لفظ کا ساؤنڈ بائٹ اور جو ان کی ایک لبرل آڈینس ہے اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ کرتے ہیں. جو ان کا کانسیپٹ ہے اسلامک سیکولر کا, اور کانسیپٹ کہتے ہوئے تھوڑی شرم آ رہی ہے مجھے, انہوں نے ہیش آؤٹ تو کیا نہیں ہے, پر ان کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے اسلامک نظام وداؤٹ کیا کہتے ہیں فرقہ واریت ان گورنمنٹ. لائک فار ایگزامپل کہ بریلوی مذہب ٹیک اوور نہ کرے, کیونکہ کیا کرے گورنمنٹ کے اندر, کیوں نہ کرے. وہ اس چیز میں بلیو کرتے کہتے ہیں ساحل بھائی کہ فرقہ واریت کے بیونڈ جو ایتھوس ہے اسلام کا اس کو اڈاپٹ کیا جائے پہلے. بات یہ ہے کہ ایک سپر فرقہ بنا کے میں چاہتا ہوں ان کا نام رکھیں گے اہل حدیث. چکن اور ایگ والا حساب ہے یہ, وہی میں بھی کہنے لگا تھا. وہ اس میں جو ادھر سے سوال بھی ہوا تھا ہمارے پڑھنے میں کہ یہ میں ان سے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سوال تھا کہ پاکستان کے اندر شریعت نافذ ہونی چاہیے کہ نہیں. خلافت کی ہم نے کہا نہیں, ہم نے شریعت کہا تھا, لفظ استعمال کیا کہ تھوڑا آسان رہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ کس کی شریعت. حالانکہ یہ جواب اکثر آپ کو ان لوگوں سے ملتا ہے جن کو دین کا نالج نہیں ہوتا ہے. جی ہاں, وہ یہ بڑا ٹپکل بچپن سے ہم سوال سنے, کس دا اسلام منیے کنوں منیے, سارے وکری گلاں کر رہے ہیں, یہ سنتے. لیکن مجھے یہ بلیو ہے کہ, اور بڑی عجیب بات ہے کہ کیونکہ وہ انجینئر ہیں اور دنیا بائنری میں, جی, جس کی وجہ سے جب
سوشو پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں جہاں چیز بائنری نہیں ہوتی, جیسا کیسر بھائی نے سے کہا کہ کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں اور اس کے سمپل کہتے ہیں اس طرح سے آپ انجینئرنگ نہیں کر سکتے چیز کی, نوانس ہیں وہ وہاں پھنس جاتے ہیں. اور ان کی آڈینس الحمدللہ جو وہ کام توحیدہ کریں بہت اچھا ہے, ان کی آڈینس اتنی بڑی ہوگی کہ ان کی آڈینس ان کو مجبور کرتی ہے کہ ہر ایشو پہ بولو. اس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو اس پوڈکاسٹ کی مثال دے دیتا ہوں, بہت دفعہ جب ہائیلی ریلیجیس ہسٹری کے ٹاپکس ہوتے ہیں تو میں انہیں اسکپ کرتا ہوں کیونکہ میری نالج اتنی نہیں ہے, میں ان کو سننا پریفر کرتا ہوں اور اس پہ میں اپنا اوپینین بھی نہیں دیتا کہ میری نالج بیس کم ہے, ہر بندہ ہر چیز کو نہیں سمجھتا جانتا. لیکن یہ چیز آئی گیس کیسر بھائی اور ساحل بھائی بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ماشاء اللہ ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے کہ آپ پہ یہ پریشر ہوتا ہے جس طرح انجینئر صاحب پہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پہ کامنٹ کرو اور پھر آپ اس سچویشن میں کیا کہتے ہیں. یہ پرابلم بیسکلی وہاں سے ارائز کرتا ہے. مجھے تو دیکھیں کبھی یہ نہیں آ سکتا بیکاز لوگ مجھے کہتے ہیں چپ کر جاؤ کامنٹس کے اندر, تو مجھے کسی چیز پہ کامنٹ کرنے میں آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو گیٹ مائی ہیڈ اراؤنڈ کہ اسلامک سیکولرزم جو میں جب کہہ رہا ہوں نا, میں تو اسلامک سیکولرزم ایز اے ڈیروگیٹری ٹرم بول رہا ہوں کہ سیکولرزم نے اسلام میں ڈال دیا. یہ ایسے ہی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہونا چاہیے, نہیں ایکچولی I can prove it bit by bit on the whole structure. پورے اسپیکٹرم میں ہماری بیس بھی سیکولر ہے, ہمارا مولوی ٹریننگ سیکولر ہوتا ہے, ہماری ڈاکٹرن تو سیکولر ہے ہی ہے, ہماری ساری کی ساری پریکٹس اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے چلتی ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں پھر مولانا طاہر جمیل عمران خان کے سامنے جاتے ہیں تو غلامانہ جاتے ہیں, سمجھے, عمر بھی بڑے ہیں, علم میں بھی بڑے ہیں, نصیحت نہیں کرنے جائیں گے, وہ ایکچولی اف اینی تھنگ التجا کرنے جائیں گے. You have to understand, Maulvi has to have a tone on him. وہ ٹون نکالنا سب سے پہلے ڈاکٹرن سے نکالنی پڑتی ہے آپ کو ٹون, کیونکہ ایک مسلمان کی انیٹ رائٹ اس کی ڈاکٹرن میں تھی کہ بھائی ڈیسیژن میکنگ ہم بتائیں گے کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے. اگر آپ کا ڈیسیژن میکنگ قرار دادے میں کاشد میں خالی لکھ دیا نا آپ نے کہ nothing can be repugnant to قرآن سننا, تو you don't even qualify to be, you are repugnant. مشرف صاحب یو آر ریپگننٹ ٹو قرآن سننا, یہ جملہ بولنے کی ہمت صرف مسجد دے سکتی ہے. ہمارے نواز شریف کی بیوی جس دن کالے اپاچی ہیلی کاپٹر اسرائیل میں آتے ہیں, اس سے اگلے دن نواز شریف کی بیوی کالے چنے پکا کے اوباما کو دیتی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اس وقت مولوی کو چاہیے کہنے کہ سر آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ان دا بگر اسپیکٹرم قرآن اور سننا کا لفظ آپ نے لکھ دیا, وہ قرآن کو پاکستان کی پراپرٹی تو نہیں ہے, وہاں پہ فلسطینی مارنے کے لیے اس نے اپاچی دی ہیں, وہ وہی قرآن ہے. اٹ از ریپگننٹ کہ تو جا کے اس کو پلیز کر کے ہاں یار یو نو وٹ مائی وائف ہیز میڈ کالے چنے فار یو. بڑا کلاسک ویسے بہت ہی میں کہتا ہوں ریشلی ٹون ڈیف آدمی ہے نواز شریف, اوپر سے کہتا ہے بلیک چنے, یہ بھی نہیں کہ تو کالے چنے بول دے, اس کو کہنا چاہیے تھا افریقن امریکن چنے. نہیں ویسے ساحل بھائی نے جو بات کی ہے نا بہت خطرناک بات ہے کہ قرآن اور سنت سے ڈیورس تو نہیں ہے نا کہ فلسطین میں شہید کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر, اور اس سے ڈیورس تو نہیں ہے. مسجد از دی اونلی پلیس وچ کین, کیونکہ اس کے علاوہ قرآن کہیں اور ہے نہیں, اور قرارداد مقاصد میں قرآن اور سنت لکھا ہوا ہے. اب وہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی میں تو نہیں ملے گی نا, یا گورنمنٹ کالج میں یا بیوروکریسی میں کہیں اور نہیں ملے گی. صرف مسجد از دی اونلی ایکچوئل ریپرزینٹیو کہ وہ قرآن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, وہ بتائیں گے بھائی ریپگننٹ کون ہے. دیر از بائی دا وے باقی تو کلیم بھی نہیں کرتے کہ یو نو دیر آلویز آسکنگ کہ ہاں علماء کاؤنسل بلائیں, ابھی بھی چیف نے علماء کاؤنسل بلائی نا, ایم آئی ریپگننٹ ٹو قرآن سننا, دیٹس دی اونلی کوسچن ہی آسکڈ subliminally. Okay, and everyone was like, sir, you're going to tell us whether we are repugnant to Quran or Sunnah, because that is your job. ریاست کا کام آپ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے, سر فل سپورٹ سر لفظ ہی استعمال ہوا ہے نا, وہ میتھیو 22 استعمال کی اس نے. I swear اس نے میتھیو 22 پڑھی ہے مگر اردو میں, کہ یہ ریاست کے معاملات ہیں, آپ ذرا ہمیں بیچ میں تو نہیں آنے لگے نا, آپ میں سے کوئی ایسے تو نہیں جو اصلی مسلمان ہیں. نہیں سر, ہم وہ والے مسلمان جو کہتے ہیں سارے بڑے کام تو کر اور نکے موٹے کام ہم کریں گے, بچے بہلا لیں گے, تو بڑے بہلا. یعنی ساحل بھائی وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں. I wouldn't go so far as saying یہ تو سیدھی سی تکفیر پہ چلے جائیں گے. But it's a اصلی نقلی کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں, وہ سیکولر اسلام میں بلیو. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, دو چیزیں آپ ایک ہوتا ہے ریڈنڈنٹ, ایک ہوتا ہے ریپگننٹ. ٹھیک ہے, یہ تو فرق ان سب کو پتہ ہے.
یار ویسے میں کوئی آنیسٹلی بات بتاؤں, لفظ ہمیں سمپلر استعمال کرنے چاہیے, کیونکہ پہلے ایک بندہ سیکولرزم کے لفظ میں پھنس گیا تھا, اس کو نہیں سمجھ اس چیز کی. لیکن جو آپ نے یہ بات کی کہ حاکم وقت نے عالم بلائے, سب سے پہلے تو سوال بنتا ہے کہ ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو میں حیران ہوں کہ وہ عالموں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور دوسری چیز کیا کہتے ہیں, حاکم وقت نے بائی دی ایکٹ آف کالنگ دیم ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہی عالم ہے, باقی صاحب تسی فارغ ہو. اور نہیں سر, جو اصل میں جس کو عوام جس کو کوالیفائڈ عالم کہتی ہے, وہ حاکم وقت تک نہیں گئے, وہ کنونشن سینٹر میں اکٹھے ہو گئے تھے نا. اس کے بعد انہوں نے ایک جہاد کا نعرہ بھی لگایا ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا کہ یہ روڈ کے اس طرف جا کے کیوں نہیں نعرہ لگا رہے ہو, وہی روڈ ہے, آپ سینا کے اس طرف جائیں, اور سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, جائیں ایک بل پہ سائن کرنا ہے آپ نے. پارلیمنٹ ہاؤس تو ایسے کانپ رہا ہوگا جتنے بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے اصلی والے عالم آ گئے ہیں. ٹو کوٹ مفتی تقی عثمانی, خدائی امریکہ کی نہیں ہے بٹ اپیرنٹلی خدائی GHQ کی ہے. یہ تھوڑی سی یہ والی انرجی. ایکچولی پی ٹی آئی نے اٹیمپٹ کیا روڈ کی دوسری طرف جانے کا, ان کو جو چھترول پڑے تو باقی سب نے کہا رہنے دیں. پی ٹی آئی کی ڈاکٹرین میں ہے کہ مر گئے نا تو لائف ایک دفعہ آتی ہے ختم. مفتی تقی عثمانی کی ڈاکٹرین میں مر گئے تو اصلی لائف شروع ہونی ہے. سمجھنے کی کوشش کریں آپ ڈاکٹرین کیوں نہیں. میں اس وقت مسلمان جب تک یہ نہیں مانے گا نا کہ جان اللہ نے لینی ہے اور اس کے بعد اصلی زندگی شروع, ہمیں تو پتہ ہے عمران خان کی ڈاکٹرین میں یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت میں حکمرانی کریں گے, تقی عثمانی صاحب کی اور میری ڈاکٹرین میں ہے کہ آخرت میں اصل میں حکمرانی ہے. نہیں اصل میں آپ نا, میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. عمران خان بلیو کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اصلی زندگی شروع ہوگی, یہ باقی لوگ نہیں کرتے. یہ بات میں کیویٹ دے دوں, یہ بہت بڑا جیل ہے پی ٹی آئی کا. میں بتا دیتا ہوں, میں اس میں کوئی شرم دقت نہیں ہے, نہیں بول رہا تھا, میں کہہ رہا ہوں آن پیپر تقی عثمانی صاحب نے یہ فلسفہ پوری قوم کو ٹرین کرانے کا ذمہ لیا, اس کو مفتی کہتے ہیں نا. عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جورسپروڈنس سکھاؤں گا, میں تمہیں عقیدہ درست کروں گا, میں تمہیں اسلام بتاؤں گا. میں آتا ہوں عمران خان پہ, آئی ڈونٹ تھنک اینی ہائی آف ہم, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اسلام کے ڈاکٹرین کی ریپرزینٹیٹیو اور کسٹوڈین شپ اس کے پاس نہیں ہے. ان کا مائک بند کرو یار. میں ان کی آڈیو فائل خراب ہو جائے گی. نواز شریف ہو یا زرداری ہو, چھوڑے عمران خان کو. میں نے ایک محاورت بولا تھا, ایسے نہیں, وہ شرارتی آدمی ہے. No, of all these people, if I had to choose, I choose nobody. یہ وہ نہیں جو اس نے کیا تھا کونر میگریگر نے, I would like to apologize to absolutely no one. So what I'm saying is کہ کنونشن سینٹر دیکھیں, LGBT کا بل پاس ہوا, لیگلی پاس ہوا, توہین صحابہ کا بل پاس ہوا, لیگلی پریشر ڈالا گیا, بل ہے نا بل. کنونشن سینٹر میں آ کے چیخو پکار نہیں کی گئی علماء کرام کی طرف سے. یہ ہوتا کیا, اسے بام ڈیفیوز ہو رہتا ہے. مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, باتیں درست کی ہیں کنونشن سینٹر میں سب نے. آپ نے انرجی ریلیز کر دی ساری. ہم نے اتنی مشکل سے ویکیوم کریٹ کیا تھا اس میں پورا کا پورا انرجی, اور آل آف اے سڈن ایک سڑک دور آ کے, بالکل لال مسجد والا کیس ہوا ہے بھی تقی عثمانی صاحب ہی, ایک سڑک دور آ کے نعرہ مار دی اور ساری انرجی ریلیز ہو گئی. آئرونک ہے کہ معاملہ بھی اسی لیول کا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا چاہیے تھا, بات بھی دین کی ہو رہی ہے, سب کے سب بھی اکٹھے ہو گئے ہیں, اینڈ آل آف اے سڈن ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے بلوایا ہے آپ کو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے یہ ارینج تو نہیں کیا ہوا, باقی ساری چیزیں ارینج ہو رہتی ہیں. کیسر بھائی نے اشارتاً بات کی تھی کہ کاکڑ صاحب خود اگر آ جائیں, تو انہوں نے کہا کاکڑ صاحب سے بہتر ہے کہ ہم یہ آپ کے سیکولر اسلامک چہرے جو مفتیان ہیں, جو علماء ہیں, ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں, آپ کی ٹیم ریلیز کرتے ہیں آ کے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جب ڈاکٹرین میں یہ ہوگا کہ نکٹا حبشی بھی آپ کے سر پہ آ جائے تو اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے, تو پھر ایکسپیکٹیشن ہی کیوں رکھ رہے ہیں ہم, وائی آر وی ایکسپیکٹنگ. بٹ ایک فیسنیٹنگ ٹینجنٹ آپ نے ایک بیچ میں ایک آیا تھا, وہ پارڈن just want to give this topic a bit of closure. اسی طرح کہ ہم آگے بڑھیں. اسی کا ٹینجنٹ ہے, بائی دی وے ڈونٹ وری, دس ٹاپک کانٹ گیٹ کلوزر بیکاز یہ بہت بڑا, وہ میں بار بار وہ نیوکلیئر مٹیریل اپنی طرف سے بندہ کوشش کر سکتا ہے. 4 لوگ بیٹھے ہیں تو کسی نتیجے پہ پہنچے نا. ساحل بھائی تو بم لانچ کر کے نوک چلا کے, از دیر اینی بڈی ہو ڈس ایگریز کہ ہمارا مدرسہ 1200 سال سے اس سیکولر نوڈ کے اوپر ہے کہ ہم خود نظام میں نہیں آ سکتے, کیونکہ
جو بھی آئے گا اس کی اطاعت کرنا. ہم نے اس پہ اگریمنٹ ہے وہ تو I don't know, میری اتنی گرپ نہیں ہے ایجوکیشن کی ہسٹری کے اوپر اسلام کے اوپر. آئی وڈ سے 12 سال کے اندر ڈکے تو کلیئرلی کرنٹ ڈاکٹرن تو یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ایز آف ناؤ. لیکن ٹینجنٹ بہت فیسنیٹنگ ہے کہ آپ کا ٹرانسجینڈر بل آتا ہے تو علماء, وائزین, جرنلسٹ, دے آر آل دیئر, سیاستدان, اور رائٹ پلیسز نا پارلیمنٹ ان رائٹ پلیسز. سوری آئی مین بیکاز یہ صرف ایک ٹیمپورل مسئلہ نہیں ہے, اسپیشل پرابلم کہ ویئر XYZ پلینس کے اندر آپ کہاں جا کے ٹکر مارتے ہیں. آپ کنونشن ہال کے اندر ٹکر مارتے ہیں جا کے, یا آپ اسمبلی کے اندر جا کے ٹکر مارتے ہیں. لیکن اور توہین صحابہ کا بل آتا ہے, ویری اپروپریٹلی اسمبلی میں جا کے ٹکر ماری جاتی ہے. لیکن فار سم ریزن جو فلسطینی جان ہے وہ اتنی چیپ ہے کہ وہ ریٹرک کے اعتبار سے استعمال ہو سکتی ہے کہ دیکھیں نا ان بچوں کی لاشوں پہ, دیکھیں نا جی, دیکھیں نا وہ عورتیں کٹ گئیں, تھروئنگ بیک ٹو کاکڑ صاحب اوریجنل اسٹیٹمنٹ. لیکن جو اپروپریٹ ایوان ہے, جو اسمبلی ہے جہاں پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نے بیٹھنا ہے ہمارے, وہاں پہ ہمارے علماء نہیں پہنچ رہے. شریعت کونسل وہاں پہ چپ ہے. اور اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں ایک اور مسئلہ کہ جو فیڈرل شریعت کوڈ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے سود کو بین کروانے کا, 2025 تک میرے خیال اس کی ڈیڈ لائن ہے. اس مسئلے میں بھی آپ کو علماء جو جینون کور مسئلے ہیں, یہ فلسطین میں استقصا کا مسئلہ ہو گیا, سود کو جڑ سے اکھاڑنا اس کا مسئلہ ہو گیا, اس میں کنونشن ہالوں تک ہی ہمارے علماء اور ہمارے مدارس کے جو کلاسیکل علماء ہیں وہاں تک محدود نظر آتے ہیں. اور یہ بڑی صحیح پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا ساحل بھائی نے. آئی ایگری ود دیٹ. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ کم انٹو ایگزسٹنس اینڈ دین ہاؤ ڈو وی سالو دس پرابلم. آپ اویئر لوگ ہیں, شاید آپ میری باتوں سے بور ہوں, لیکن جسٹ ٹو سیٹ دی کانٹیکسٹ اور آپ کی آڈینس کی اویئرنیس کے لیے کہ جو ہمارے بر صغیر کا مدرسہ سسٹم ہے نا, یہ بیسکلی ایک ڈیفینسو میکینزم ہے. اور ڈیفینسو میکینزم سے آپ کبھی بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اوفینس پہ جا کے کچھ چیز اچیو کرے گا. ڈیفینسو میکینزم کیوں ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ تو کنسنسس تھا کہ اب یہاں پہ اسلام کا بول بالا نہیں ہو سکتا, یہ غلبہ نہیں ہو سکتا. انڈیویجولی آپ مسلمان رہیں گے لیکن وہ غلبے والی بات ختم ہے. تو یہ مدارس اس کے بعد بنے اس لیے تھے کہ اب روایت کی حفاظت کریں کہ بچوں کو امام مہدی کے ظہور تک ہم ٹرین کریں. دیٹ واز دا مین پرپز. جی اگر میں اس وقت ہوتا تو میں بھی یہی کرتا, بیکاز آئی couldn't predict the future. اب تو ہم ہائنڈ سائڈ کی بینیفٹ سے بات کر رہے ہیں نا کہ اس کے بعد کیا ہوا. لیکن آپ نے یہ ریولیوشنری ایلیمنٹ آپ نے ٹیگ آن کیا بعد میں. ان کا تو تھا کہ اب ہم نے صرف اسلام کی ڈاکٹرن کو بچانا ہے اور اکیڈیمک ورک کرنا. جو میں ایک آئیڈیالوجیکل ڈویژن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری یہ تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہماری ڈاکٹرن جو کہ بہت پرانی ہے, یعنی کہ وہ تو پری ڈیٹ کرتی ہے اس کو, جو اقامت دین کی ہے, جس کا میں بھی پرپوننٹ ہوں, سائل بھائی بھی ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, سید قطب ہیں, مودودی صاحب ہیں, کہ یہ صرف تزکیہ نفس کی بات نہیں ہے بلکہ وی ہیو ٹو اسٹیبلش the سسٹم. رائٹ. ہمارے مدارس نے جو فورسی کیا تھا, جو ان کی پرپز تھا بننے کا, وہ یہ تھا کہ یار اب بچوں کو تیار کرو کیونکہ یہ تو ختم ہو جائے گا, نکاح کے معاملات ختم ہو جائیں گے, ناظرہ قرآن سب ختم ہو جائے گا, بیکاز ایوری تھنگ ول بی سسٹم کولیپس کر جائے گا. اینڈ آئی تھنک دے ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. جی بٹ وہ ڈیفینسو میکنزم کی اب ضرورت نہیں ہے. نو مدرسے کی تھیم چینج ہونی چاہیے. It has to go on offense. It has to make an impact on public policy. ہمارے مدارس سے ایک زمانہ یہ تھا کہ درس نظامی ہمارے CSS کا حصہ ہوا کرتا تھا, which no longer is the case. وہ دوبارہ سے بننا چاہیے. اس کو ہمارے لوگوں نے سیچوریٹ کرنا ہوگا. مدارس سے وہ لوگ نکلنے ہوں گے دوبارہ سے جن کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب 1857 نہیں ہے, یہ 2023 ہے, یہ ڈویژنس ختم ہونی چاہیے. کیسا اگر یہ پولیٹیکل ایشو ہوتا نا تو یہ بات ویٹ رکھتی تھی. یہ تھیولوجیکل ایشو ہے. جی Now this can never happen because اب یہ عقیدے میں ہے. I have a different reading on this. اس کی وجہ یہ ہے. I have actually sat across tables اور یہ تو reactionary philosophy ہے جو کہ برصغیر والوں کا تو کوئی صحیح نہیں ہے. یہ مدخلی اسکول سے آ رہی ہے ساری. وہ تو خیر چیز ہی اور ہوگی. نہیں وہ یہی ہے. They just have a name for it. We don't have that name for it. ایکچولی استعمال ہوتا ہے گالی کے طور پہ. جی ہونے بھی چاہیے. جب انہیں چھیڑنا ہے تو ہونے بھی چاہیے جیسے انہوں نے کیا ہے اسلام کے ساتھ. پوائنٹ یہ ہے کہ 1857 سے پہلے کون سے ہم آفینسو ڈاکٹرن کے اوپر تھے, تب بھی ہم وہی سے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹرن نہیں بدلی ہم نے. میں اسپیسیفکلی مدرسے کی کریشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفینسو میکنزم. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی فرینچائز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی فلسفی. جس فلسفی کی فرینچائز بنی ہے نا دیوبند میں یا بریلی میں یا پرشیا سے بھی جو آ رہی تھی, وہ ساری کی ساری سیکولر نوڈ کے اوپر انڈر پننگ ساری سیکولر ہے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے پاور. But it made sense at that time. What kind of sense would that make? Because at that time you were under a foreign rule.
آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نو ہولڈ آن, سب کانٹیننٹ کو چھوڑیں. نہیں میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں, سب کانٹیننٹ کی بات. سب کانٹیننٹ میں کون سی اپنی اوریجنل فلاسفی لی ہے, دا بورڈ فلاسفی. نہیں سر, ہم سب کانٹیننٹ کی بات کر لیتے ہیں. اس میں بھی میں مثال دے دیتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری بنایا تھا, جو بیسکلی ایک وہ تھا تو اسلام کی شکوں میں نا. جی میں وہی بتانے ہوں سر, کہ بیسکلی ایک مہاراجا نے بلایا سب کو کہ آؤ اور میری شان میں کلابیں پڑھو اور وہ قانون سازی کرو جو مجھے میرے امپائر کو بینیفٹ کرتی ہے. تو اس وقت ایک مسلم رولر نے یہ ایڈکٹ پڑھوایا تھا, تو کلیئرلی اس کو فورن انویٹر تو تھا نہیں. تو اس وقت بھی جو عالم موجود تھے. نہیں سر, یہ دیکھیں میں یہ اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت کے جو علماء تھے دے شوڈ ہیو بین آن دا فرنٹ فوٹ, بٹ نیور ایون فار اے سیکنڈ تھنک کہ جو. اینڈ دیٹس دی پرابلم آئی ایم سیئنگ, ہماری ڈاکٹرین ہے ڈوسائل ہونے کی. What he's not, if I may دو اسٹیٹمنٹس دینا چاہتا ہوں. میری پوری بات. ایک تو مدخالی گٹر کی چابی, مسلمان جنت کا مہمان. تو اینی ویز میں نے مدخالی کیا تھا تاکہ وہ وزن پہ میرا شیئر پراپرلی اتر جائے. وہ جنرل الحقیقت جو کہ روح بھی اچانک آ جاتی ہے نا بیچ میں. ہاں جی, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ what he's trying to say, Sahil bhai is trying to say is that کہ یہ جو میرج بٹوین پاور کوریڈورز اور ہمارے علماء ہے, یہ آپ کو یزید کے زمانے سے نظر آتی ہے. اٹس ناٹ یونیک ٹو دا سب کانٹیننٹ کہ آپ کے, ناٹ ٹو سے کہ علماء حق نہیں ایگزسٹ کرتے تھے, دے آلویز ہیو, بٹ ان اسپائٹ آف یا ڈسپائٹ آف دا مین اسٹریم نظام ایک کلرجی کلاس ہے اسلام کے اندر. ڈکلیئرڈ نہیں ہے پیپسی کی طرح جس طرح کیتھولک چرچ میں ہے, لیکن ایک گرینڈ مفتیز کا کانسیپٹ ہو اور یہ چیزیں ہوں, ایک پیرامڈ ہے آف کہ یار یہ ایکسیپٹیبل رینج, اوورٹرن ونڈو جو ہوتی ہے آف ایکسیپٹیبل اوپینینز, وہ یہ علماء ڈیفائن کرتے ہیں. اور ہماری وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی اگر بات کریں جو مین اسٹریم ہے اسلام کا, اس کے اندر ایک انٹرنزک بلٹ ان ایک ڈیفالٹ ہے کہ وہ پاور کوریڈورز کو ہم سیڈ کرتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ ان کو سروس میں ہی, وہ ان کے لیے وکالت کرتے ہیں عوام کے اندر, پیس مینٹین کرتے ہیں. یہ جو اسٹیم کے ویلوز ہیں ان کو بلو آف کر دیتے ہیں اسٹیم کو کہ بھائی یہ نہ پاؤڈر کیک بن کے پھٹ جائے عوام, اور ساتھ ساتھ پھر وہ فنکشنلی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں جو ان کے لیے شرف کا باعث بنتی ہیں, جنازے, عید, شبراتیں, میلادیں, سرکمسیشنز اینڈ آل دیٹ. تو وہ ہاں اٹس اے کلاسک. تو اسینشلی وہ ایک فنکشن آف اسٹیٹ بنے. اور اگر آپ عالم کا جو ایک کورس ہے ایون درس نظامی وغیرہ کو دیکھیں تو, یا ایک جنرل ہمارا جو ایک عالم کا, وہ ایک بیسکلی کچہری کا وکیل ہے. وہ نکاح طلاق کی چیزیں جو ایک فنکشن آف سوسائٹی پرفارم کرتا ہے. فقہ کی بات ہے نا, اس کے بعد جو آتی ہے بات دیکھیں. نہیں میرے کہنے کا فقہ کی بات بھی اس کو کہہ دینا, آئی تھنک تھوڑا سا زیادہ اس کو ہائی لیول بات پہ لے جانا ہے. وہ ایگزیکٹرز آف فقہ ہیں, وہ مفقی نہیں ہوتے, وہ سوری وہ فقی نہیں ہوتے, مفکر نہیں ہوتے, فقی نہیں ہوتے, وہ بیسکلی وکیل ہوتے ہیں. دے آر ناٹ آئی ایگری philosophers of law. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں philosophers of law even we have to move on کہ اس کو کلوجر کی طرف لے کے جائے نا ہم. وی آر اینالائزنگ دا پرابلم وچ ایگزسٹس. ٹھیک, میری اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی, ساحل کی اپنی ہوگی, آپ کی اپنی ہوگی, آپ کی اپنی ہوگی, بٹ وی نو دا پرابلم از دیئر وٹ ایور دی. اس سے بھی اگر ہم نچلے لیول پہ چلے جائیں تو ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ ٹھیک ہے امت کے اندر اسپیشلزم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن امت نے اگر آؤٹ سورس کر دیا اپنے بچوں کے نکاح, اپنے بزرگوں کے جنازے, یہ سارا کچھ کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے مولوی کا بھی آپ کریں, بیکاز آئی ڈونٹ نو, مجھے نکاح پڑھانا نہیں آتا بھی, مجھے جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا, اینڈ آئی ایم ڈپینڈنٹ آن لٹرلی ایوری تھنگ کہ دین کو میں نے بغیر خود سمجھے میرے ٹھیکے پہ کسی اور کو دے دیا ہے, اینڈ دیٹ ہیز بین ہیپننگ, ہمیں ایکنالج کرنا ہوگا, رائٹ. بٹ وی گو ایٹ اے مچ فنڈامنٹل لیول. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدارس جو بر صغیر کے ہیں, they had that problem, they dealt with it. How do we solve this problem now? I think we can solve this through engagement with them. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو نہیں ہے جہاں پہ ہم جا کے یہ بچوں کی ذہن سازی کر سکیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ آف اٹ. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکاری فتویٰ دے دینا ہے, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے ناظرہ پڑھا کے جا کے سو جانا ہے. اقامت دین کا کام مدارس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, ساحل بھائی نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, آپ بھی نہیں کر سکتے, اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ. ریزن یہ ہے کہ اقامت دینے کا کام کر سکتے ہیں, اقامت دین کا کام کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو پرسمپشن ہے نا آپ کی کہ اقامت دین کا کام کیسر نہیں کر سکتا, مولوی کرے گا, اٹس دی ایگزیکٹ اپوزٹ. اقامت دین کا کام اس وقت کا مولوی نہیں کر سکتا. I didn't say that, but I'll wait to I'll hear you out. And اس وقت جو پریپریشن پیرامڈ پورا بن چکا ہے نا ان کا پورا, the dough is not ready, it's cooked. اب جو اس وقت مولوی مدرسے سے تیار ہوگا وہ اقامت دین کا کام کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے in his own doctrine as well.
اگر اقامت دین کسی نے کرنی ہوگی نا تو ٹرانزٹری پیریڈ پہ ہم جیسوں کو کرنی پڑے گی, جو کہ ان سے فقہ کی مدد لے رہے ہوں گے اور پولیٹیکل انفورسمنٹ خود اپنی کیپیبلٹی پہ کر رہے ہوں گے. آپ جو کہتے ہیں نا ہم ڈیفیکٹڈ بچہ مدرسے میں ڈالیں گے تو یہ ہوگا, اللہ کی قسم الٹا ہے یہ بھی. ہمارا مدرسہ اچھے بچوں کو ڈیفیکٹیو کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ڈیفیکٹڈ بچے مدرسے میں جاتے ہیں. وہی ڈیفیکٹڈ بچے اگر گریڈ 1 میں نا مدرسے میں وہ ہارورڈ میں ڈال دیں اسٹیٹسمین بن جائیں گے. کوئی بچہ جینیٹکلی ڈیفیکٹڈ نہیں ہوتا, اس کو ہم سائیکولوجیکلی انفیریئر کر دیتے ہوتے ہیں ادھر ڈال کے, اور اس کے بعد اور ڈوسائل ہو جاتا ہے. دیٹس اٹ. اگر ٹرانزٹری پیریڈ کے اندر پیپل ہو ہیو اے پولیٹیکل ایکیومن کین یوز دیم ایز این آؤٹ سورس فک ایجنسی اونلی, بیکاز دیٹس دی اونلی تھنگ دے ڈوئنگ اینی وے, دے از ڈوئنگ نتھنگ ایلس. اوکے, ہوپلا کو چھوڑ دیں, آپ شور و غل تو ہر فلینک میں کرتے ہوتے ہیں. فک جورسپروڈنس آپ کے پاس ہے, بالکل لے لیں, ہمیں کیا ہے. وہی تو میں کہتا ہوں, کوئی بھی کہے نا کہ بریلویوں کا نظام لاؤں یا شیعوں کا یا سنیوں کا, لے آؤ شیعوں کو لے آؤ, بریلویوں کو لے آؤ. امام باڑے شراب خانے سے تو بہتر ہیں. You need to understand, کوئی ایک طرف ٹربن تو آئے, اس کے بعد we are going to a secondary regime. اور by the way کوئی ہو نہیں سکتا نا مائنورٹی کی گورنمنٹ آئے, یا تو بریلویوں کی آنی ہے, دیوبندیوں کی آنی ہے, بریلویوں کی آنی ہے. آنے دیں سر, آنے دیں. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, میلاد اور جشن اور جمعراتیں اور گیاریاں چل رہی ہوں گی نا, بٹ جو کامنالٹی بٹوین آل فک ہے نا وہ ایز از انسٹال ہو جانی ہے ان میٹر آف آورز, ناٹ ان میٹر آف ایئرس. سب سے پہلا تو یہ ہوگا. دوسرا, even the Barelvis need people who have political acumen. Foreign office سارا کا سارا وہ والا بندہ ہائر ہونا ہے جو کہ فورن ایکسپوزڈ ہے, جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہے, اس کے آئی کیو بننے میں. دے نیڈ اٹ. لیکن بریلوی مسلک نے پاکستان نہیں میں جسٹ بریلوی اگر آ گئی نا فار ایگزامپل, وہ تو دنیا کے سب سے پیس لونگ, they are going to say yes to most of the liberals. ہماری فورن پالیسی تو ڈیفائن کر دی تھی کہ اگر انہوں نے ہمارے سے سود مانگا تو ہم کہیں گے کہ لو پھر غوری آیا بوائز. تو آئی تھنک اس بار جو اٹریشن آئی ہے بریلویوں کی وہ بھی نہیں وہ ایک چلیں ہے نا ریئیکشن. بریلویزم اٹ سیلف کا جو ڈاکٹر ہے نا, آپ اعلیٰ حضرت کو پوری طرح پڑھیں گے, اٹس اے پریٹی لینینٹ فلاسفی. جو ریئل ہارڈ کور فلاسفی ہے, اف یو ریڈ اٹ, تو وہ تو دیوبند کی ہے. دیوبند پریٹی ہارڈ کور. They have a very different view of looking at Islam. Really, Islam is more of a, Speaking of دیوبندی successes, افغانستان میں پرسوں نہیں 72 گھنٹے پہلے آفیشلی انہوں نے یوزلی بین کر دیا. کیا یعنی اچھا سود ختم کر دیا سارے انسٹیٹیوشن. ختم نہیں کیا افیکٹولی, بٹ آفیشلی دے بین اینڈ دے گوئنگ ٹورڈز دیٹ, اینڈ آئی تھنک وہ زیادہ سکسیزفلی کر لیں گے پاکستان سے, جو ہم تو 80s اور 90s سے ٹرائی کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی شریعت کورٹ کے نہیں, ہم نہیں کر رہے نا ٹرائی, دیٹس دی پوائنٹ. ٹرائی کر رہے ہیں ہمارے